سورۃ البقرہ رکوع نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو تمہاری بقا کی بنیاد بنایا اور آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل تمہارے لیے بطور رزق نکالے، بس جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی صورت تو لا کے دکھاؤ اور اپنے سرپرستوں کو بھی بلا لاؤ جو اللہ کے سوا تم نے بنا رکھے ہیں، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، جب بھی وہ ان باغات میں سے کوئی پھل بطور رزق دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا جا چکا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ان کے پاس محض اس سے ملتا جلتا رزق لایا گیا تھا، اور ان کے لیے ان باغات میں پاک بنائے ہوئے جوڑے ہوں گے اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا
وما يذل به إلا الفاسقين. اللہ ہرگز اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی سی مثال پیش کرے جیسے مچھر کی، بلکہ اس کی بھی جو اس کے اوپر ہے. بس جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے انکار کیا تو وہ کہتے ہیں آخر یہ مثال پیش کرنے سے اللہ کا مقصد کیا ہے؟ وہ اس مثال کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں ٹھہراتا. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. یعنی وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان تعلقات کو کاٹ دیتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، وہ پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کا سب پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اسے 7 آسمانوں کی صورت میں متوازن کر دیا، اور وہ ہر چیز کا دائمی علم رکھنے والا ہے.